آج ہم بنانے جا رہے ہیں نہایت مزیدار کرسپی اور نرم پیاز کا پراٹھا۔ یہ ریسپی ناشتے، لنچ یا شام کی چائے کے ساتھ بہترین لگتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل خوابوں کا محل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں نے پیاز کاٹ لی ہیں، اب ہرا دھنیا اس میں کاٹتی ہوں۔ میں پیاز کے پراٹھا بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر سالن کھا کے آپ تھک گئے ہیں یا سالن بنانے کا موڈ نہیں ہے تو یہ آسان سی ریسپی آپ گھر پہ بنائیں اور بھوک بھی بچوں کی ختم ہو جائے گی اور آپ جلدی فری بھی ہو جائیں گے۔ کچن کی گرمی میں زیادہ دیر بیٹھنا بھی نہیں پڑے گا۔ پیاز میں وٹامن سی موجود ہوتا ہے جو جسم کی مدافع نظام کے لیے اچھا ہے۔ اس میں فائبر ہے جو ہاضمے کو بہتر رکھنے میں معاون ہے۔ پیاز قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو جسم کے خلیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میں نے اس میں پیاز میں باریک کاٹنے کے بعد دھو لیا تھا اور اس میں نے ہرا دھنیا اور سبز مرچیں، تھوڑی کلونجی اور نمک ڈالا ہے۔ یہ مختلف غذائی اجزاء کا اچھا ذریعہ ہے۔ تازہ پیاز کھانے سے سلاد اور دیگر کھانوں کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے۔ پیاز صحت بخش غذا کا حصہ ہو سکتی ہے لیکن یہ کسی بیماری کا علاج نہیں۔ اگر کسی کو پیاز سے الرجی ہے یا معدے کی کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ اب میں اس میں ایک لیموں کاٹوں گی اور اچار کا مسالہ اس میں بھی ڈال دوں گی۔ اس سے اس کی ذائقے میں مزید 4 چاند لگ جائیں گے۔ ایک لیموں اس میں نچوڑ لیں گے، بیج پہلے اس میں سے نکال لیں گے۔ یہ بیج تھوڑے کڑوے ہوتے ہیں جو اچھے نہیں لگتے۔ اور اس میں اچار کی 2-3 چمچ اچار کا مسالہ ڈالوں گی۔ اگر آپ چاہیں تو وہ آم کا اچار تھوڑا باریک کر کے ڈال سکتے ہیں۔ میں صرف اس میں اچار کا مسالہ ڈالوں گی اور اس کو پراٹھے میں بھر کے بنا لوں گی۔ تو یہ دوپہر کے ٹائم بہت اچھا لگتا ہے یہ پیاز کا پراٹھا۔ پیاز اس میں پراٹھے میں نرم ہو جاتے ہیں، بالکل کچے نہیں رہتے، تھوڑے ٹرانسپیرنٹ اور نرم ہو جاتے ہیں لیکن پراٹھے کا ذائقہ بہت زیادہ اچھا کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت ابن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر قرار دے تو وہ کفر ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹے گا۔ اور حضرت ابن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص اپنے بھائی کو یہ کہے اے کافر، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور کافر ہوگا۔ اگر وہ دوسرا شخص واقعی کافر ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کفر پہلے شخص کی طرف لوٹ آئے گا۔ اور حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص جان بوجھ کر اپنی نسبت کسی اپنے والد کے بجائے کسی اور شخص کی طرف کرے اس نے کفر کیا، اور جو شخص جان بوجھ کر کسی کی چیز کو اپنی ملکیت کا دعویٰ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنے مخصوص مقام تک پہنچنے کے لیے تیار رہے، اور جو شخص کسی دوسرے مسلمان کو کافر قرار دے یا اسے اللہ کا دشمن کہہ کر بلائے حالانکہ وہ دوسرا شخص ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ اسی کی طرف لوٹ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آبا سے اپنی نسبتی تعلق کا انکار نہ کرو کیونکہ جو شخص اپنے باپ سے اپنے نسبی تعلق کا انکار کرے گا گویا وہ کافر ہو گیا۔ اور ایک تابعی ہیں ابو عثمان کہتے ہیں، میں
جب زیاد نے اپنی نسبت سے ہٹ کر دوسرے نسبت کا دعویٰ کیا تو ان میں حضرت ابوبکر سے ملا اور ان سے کہا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ بتایا کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص جان بوجھ کر اپنی نسبت کو اپنے والد کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرے، اس پر جنت حرام ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے بھی اللہ کے رسول کو یہی ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔